رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أعوذ بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ القدسیہ معراج شریف کے حوالے سے نبی پاک کی مدح کہتے ہیں صف آراس بنور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں صف آراس بنور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں اور غلما خلد سجاتے ہیں مل کے جو ہے صف آراس ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں ایک دوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ایک دوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں اللہ کا مہمان کتنا لاجواب ہے فرماتے ہیں صف آرا سب حور و ملک یعنی نبی پاک کے آسمانوں پر جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حوروں کی بھی صفیں لگا دی فرشتوں کی بھی صفیں لگا دی ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلما غلما کہتے ہیں جنت کے خادم نوجوان لڑکے فرمایا خلد سجاتے ہیں وہ نوجوان لڑکے جنت کو سجانے پر لگے کیونکہ یہاں مصطفیٰ نے آنا ہے اور کیسے آنا ہے دولہا بن کے اور دولہے کی سواری کیسی ہے دنیا میں بھی دولہے ہوتے ہیں اور ان کی سواری بھی عارضی ہوتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی سواری بھی بے مثال ہے کہتے ہیں جبریل براق سجا کر کے فردوس پری سے لے آئے
تعالیٰ جنت سے لے آیا۔ جبریل کو رات سجا کر کے فردوس بری سے لے آئے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولا جاتے ہیں، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولا جاتے ہیں، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولا جاتے ہیں، صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے، خالق کائنات ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اہل سنت کی یہ شان ہے، کائنات میں بڑے انسان اللہ نے بنائے اور انہی انسانوں کے اندر سنی بھی بنائے، اور اہل سنت کو اللہ نے یہ شان عطا کی، کبھی بہانہ تلاش کرتے ہیں لیلۃ المعراج کا، کبھی شب برات کا، اور کبھی لیلۃ القدر کا۔ بہانہ کیوں؟ کیونکہ ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، دل کرتا ہے کہ جس محبوب سے اتنا پیار کیا ہے اس محبوب کا ذکر ہونا چاہیے، کیوں اس محبوب کے ذکر سے سینے کو ٹھنڈ پڑتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ دنیا تو مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف، لیکن ذکر مصطفیٰ کی برکت سے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہ کہیں پھر مل کے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور یہ یقیناً بات لاجواب ہے کہ 15واں پارہ قرآن پاک کا درمیان ہے، قرآن پاک کا درمیان، آدھا ادھر آدھا ادھر، اور درمیان میں ہے نبی پاک کی معراج کا ذکر، بالکل درمیان میں سٹارٹ ہو رہی ہے سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل، اور اس کی پہلی آیت اللہ فرماتا ہے کتنے سونے انداز میں اپنے محبوب کا ذکر۔ تو دیکھیں سننے کی محبوب کا ذکر کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، کہ اللہ نے سکھایا ہے، اسی نے توفیق دی ہے، اسی کی بارگاہ میں آ جاؤ، ذکر خدا بھی کرو، ذکر مصطفیٰ بھی کرو، اور ذکر مصطفیٰ کے لیے ہمیں کیا دیا؟ قرآن لاجواب، بے مثل بے مثال۔ سنو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، اسرا سیر کروائی، بعبده اپنے خاص بندے کو، کیا ترجمہ ہے؟ اپنے خاص بندے کو۔ اللہ محمد بھی کہہ سکتا تھا،
کہ اللہ وہ ہے، پاک ہے وہ جس نے محمد کو سیر کروائی، لیکن محمد نہیں کہا اپنے خاص بندے کو، خاص بندے کو سیر کروائی، لیلاً دن کے وقت نہیں، رات کے وقت۔ جب لفظ ارشاد فرمایا اسرا، تو یہ سفر نہیں ہے، مصطفیٰ کی سیر ہے، نبی پاک کی سیر۔ سیر کے اندر مشقت نہیں ہے، پریشانی نہیں، فکر نہیں، ٹینشن نہیں، غم نہیں، تکلیف نہیں۔ کیوں؟ سیر ہوتی وہ ہے جس میں تکلیف نہ ہو۔ اور اگلی بات کہ عبد ہی، خاص بندے کو، یہ لفظ محمد نہیں کہا بلکہ عبد کہا۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے روح جسم سمیت۔ کیا ہوتا ہے؟ روح جسم سمیت۔ تو یہ ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ حضور کو معراج ہوئی صرف خواب میں، جسم کے ساتھ نہیں۔ تو اللہ نے ان کا رد کر دیا، او دنیا والو، بلانا میرا کام ہے، آنا میرے مصطفیٰ کا کام ہے، چاہے خواب میں بلا لوں، چاہے میں جسم نفسانی کے ساتھ خود بلا لوں۔ اور یاد رکھو یہ خواب نہیں، صراحتاً نبی پاک علیہ السلام کا روح جسم سمیت اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا۔ اس لیے فرمایا بھی عبدی ہی، وقت کون سا تھا؟ رات۔ بتاؤ ذرا مجھے، سیر کا وقت دن کا ہوتا ہے یا رات؟ دن۔ رات کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو بندے کو لائٹنگ کرنا پڑتی ہے، مشقت کرنا پڑتی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کی سیر کی باری آتی ہے تو وقت دن نہیں، رات۔ وجہ یہ ہے مخلوق نہیں، ہجوم نہیں، نورانی مخلوق۔ اب انداز بدلا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سارے نورانیت کے پردے کھول دیے، سارے پردے ہٹا دیے، اور اپنی اصلی صورت کے اندر، اپنی اصلی نورانیت کے اندر نبی پاک پوری وجدانیت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ کیونکہ کوئی انسان وہ کیفیت دیکھ نہیں سکتا، اسی وجہ سے یہ راز رات کے وقت ہی رکھا گیا ہے کہ تمہارے اندر دیکھنے کی طاقت تو ہے نہیں، بس میں اپنے حبیب کو دیدار کرواؤں گا اور میرا حبیب معراج کر کے واپس آئے گا، بس اسی سے پوچھ لینا کیا ہوا، اسی سے پوچھ لینا۔ اس کے اندر ایک اور بھی برکت ہے، کسی کو دکھایا بھی نہیں۔ کیوں؟ محبوب سے پوچھو، انہی سے پوچھو کیا ہوا، کیسے ہوا، تاکہ اللہ کی ذات پر یقین تو ہے ہی، مصطفیٰ پہ یقین پکا ہو جائے، نبی پاک پہ بھی یقین اور پکا ہو جائے۔ تو رات کے وقت سارے پردے ہٹائے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر ہوئی، بیت اللہ سے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر ہے۔ کتنے مہینے کا؟ پورا 1 مہینہ لگتا ہے بیت اللہ سے بندہ چلے مسجد اقصی تک، 1 مہینے میں وہاں پہنچتا ہے۔ لیکن یہاں مہینوں کی بات نہیں، صرف سینکڑوں کی بات ہے، بلکہ سیکنڈ بھی وہاں پر کچھ بھی نہیں کرتا۔ نبی پاک کی سواری کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کا قدم جاتا ہے، اتنی تیز۔ اور کوئی دنیا کی سواری نہیں، سواری بھی آلہ ہے اور سوار بھی آلہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا
موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس انداز میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ کیفیت کس نے بیان کی؟ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ لفظ صلاۃ کا ایک معنی ہوتا ہے نماز اور ایک معنی ہوتا ہے درود۔ تو عاشق کہتے ہیں نماز نہیں تھی تو درود و سلام تھا، کہ مصطفیٰ کے آنے کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام جھوم جھوم کے پڑھ رہے تھے۔ پھر اور مزے کی بات یہ، ادھر براق چل رہا ہے جس کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ جہاں تک نگاہ قدم جائے وہاں تک، جہاں نگاہ جائے وہاں تک قدم جائے۔ جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو سارے کے سارے نبی وہاں پر پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ابھی درمیان میں تھے، تو وہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو یاد رہے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ طاقت اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کی ہے۔ سب سے زیادہ طاقت اپنے نبیوں کو عطا کی، اور یہاں میرے آقا علیہ السلام براق پر سوار ہے۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھنے والے، حدیث نمبر 3887 یہ حدیث نمبر ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات، یہ جو 27ویں کی رات ہے، اس رات میں حتیم کعبہ کے اندر آرام کر رہا تھا۔ حتیم کعبہ کہتے ہیں بیت اللہ کے بالکل قریب ایک دیوار ہے یوں چھوٹی سی، گویا کہ وہ بھی بیت اللہ کے اندر ہی ہے، اور بیت اللہ کی باؤنڈری وہاں تک ہے۔ جو بندہ اس حتیم والی جگہ میں داخل ہو گیا گویا کہ وہ بیت اللہ کے اندر چلا گیا۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں، میں حتیم کے اندر آرام کر رہا تھا، اتنے میں میرے پاس کوئی آنے والا آیا، آتانی آتن، میرے پاس کوئی آنے والا آیا، اور اس نے آ کر میرے طرف کھڑا ہو گیا، ایک طرف میرے پاس ایک طرف کھڑا ہو گیا، اور اس نے کیا کیا کہ میرے سینے سے لے کر ناف تک اس کو کھولا، سینے کو ناف تک کھول دیا۔ کہا کہ جب سینہ کھول دیا، ثم اوتیت بطست من ذهب مملوءۃ ایمانا، ایک پلیٹ لائی گئی، اس پلیٹ کے اندر کیا تھا؟ سونے کی پلیٹ تھی، اور اس کے اندر ایمان بھرا ہوا تھا۔ ایمان دیکھا کبھی کسی نے؟ نہیں دیکھا۔ ایمان ایک نور ہے، تو گویا اس پلیٹ کے اندر ایمان کا نور بھرا ہوا تھا، پلیٹ کے اندر ایمان کا نور۔ فغسل قلبی، پھر میرے دل کو فرشتے نے باہر نکال کر دھویا، دل کو باہر نکال کر اس کو دھویا۔ ثم حشیا، پھر دوبارہ اس کو اندر رکھ کے سی دیا، سلائی کر دیا۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے، درد بھی کوئی نہیں، کٹ بھی لگا ہے، درد بھی کوئی نہیں، دل باہر بھی نکالا گیا، پریشانی بھی کوئی نہیں، غم بھی نہیں، ورنہ بائی پاس کرنے والوں سے، کروانے والوں سے پوچھ لیا جائے، 24 گھنٹے بے ہوش رہتے ہیں، 24 گھنٹے دل باہر نکالا جاتا ہے، اور جب دل باہر آ جائے یہ بھی نہیں معلوم زندہ رہنا یا مر جانا، خوف ہی ہے، غم بھی ہے، پریشانی ہے، ہر بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو صحیح کرے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام دیکھ بھی رہے تھے، درد بھی کوئی نہیں تھا اور خوف بھی کوئی نہیں تھا۔ بلکہ خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک تو خود دیکھ رہے ہیں، خود ہی بیان کر رہے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں پوری سورہ انشراح نازل کر دی۔
دل کھولنے والی پوری صورت. فرمایا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فرمایا محبوب کہ ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں. یہ کمال کی بات ہے. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں. مطلب ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو، ایسا حسین منظر تھا. معراج کی رات تھی اور آپ حتیم کعبہ میں تھے، میرے گھر کے اندر، میرے کمرے کے اندر. گھر بھی رب کا اور کمرہ بھی میرے رب کا. حتیم یہ رب کا کمرہ ہے، لیکن یاد رہے رب وہاں رہتا نہیں. کیوں؟ وہ رہنے سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، طرف سے پاک ہے، مقام سے پاک ہے. تو پھر رہ گیا سمجھ میں نہیں آتی. اور اگر سمجھ میں آ جائے تو ہم اس کو خدا نہیں مانتے. تم دیکھ نہیں سکتے، تصور کر سکتے ہو کہ جسم بنایا، خون چلایا، زبان دی گوشت بولتی بھی ہے. کئیوں کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے، زبان ہے. تو پھر ادھر سے بندہ سمجھ آئے کوئی ہے جو اس زبان کو کبھی بولنے کی طاقت دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا. پھر گلا دیکھ لیا جائے، آواز کہاں سے آتی ہے؟ یہ آواز کدھر سے آتی ہے؟ اندر تو سوراخ ہے، گلے کے اندر تو سوراخ ہے، اندر ایک کما لٹک رہا ہے. کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں کہ بندہ گمان کر سکے یہاں سے آواز آ رہی ہے. لیکن گلا تو سب کے پاس ہے، کوئی بولتا ہے کوئی نہیں بولتا. تو پھر سمجھ آؤ کوئی تو ہے جو کبھی بولنے کی توفیق دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا. تو دینا بھی اس کی شان ہے، نہ دینا بھی اس کی شان ہے. یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں. لیکن جب مل جائے تو انسان کو شکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ تم نے بولنے کے لیے اچھا گلا دیا، سونی آواز دی، تیرا کلام بھی پڑھتا رہوں، یوں ہی زندگی تمام ہو جائے. کسی شاعر نے بڑے سونے الفاظ میں کہا ہے، دل یاد نہیں جب تک مصطفیٰ کو دیکھ نہیں لیتے. ہر وقت تصور مصطفیٰ میں گم، یہی زندگی ہے. اور امتی کی زندگی ایسی ہونی چاہیے اپنے نبی کے تصور میں ڈوبا رہے. کھاتے کیسے تھے، وہ پیتے کیسے تھے، ان کا چلنا کیسا تھا، پہننا کیسا تھا، میرے آقا کا بولنا کیسا تھا، آقا علیہ السلام کی نماز کیسی تھی، حضور کا وضو کیسا تھا، سرکار کی گھریلو زندگی کیسی تھی. جب حضور بازار جاتے تھے تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، کیسا انداز تھا. امتی سوچے. اور آج اسی سوچ کے لیے تو ہم بیٹھے ہیں کہ نبی پاک معراج پر گئے تو کیسے گئے. تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا سینہ اور اس کے اندر سے دل نکالا گیا، اس کو دھویا گیا، پھر سلائی کر دیا گیا، اندر رکھ دیا گیا. اس کے بعد فرمایا میرے پاس ایک جانور لایا گیا، اوتی تو بداقت، ایک جانور چمایا جو خنجر سے چھوٹا تھا
गधे से बड़ा था, खच्चर से छोटा, गधे से बड़ा, दरमियाना, ना गधा, ना खच्चर, ना ऊंट, ना घोड़ा, वो था बुराक। उस भाई का नाम क्या था? बुराक। बुराक निकला है बर्क से। बर्क का माना होता है बिजली, मतलब उसके अंदर इतनी ज्यादा तेजी थी जिस तरह बिजली में तेजी होती है, इस तरह तेज रफ्तार वो सवारी थी। काले रंग का नहीं, पीले रंग का नहीं, मरून रंग का नहीं, नबी पाक फरमाते हैं सफेद रंग का। कौन से रंग का? सफेद रंग का ज्यादा अच्छा होता है, सोना होता है। और इधर नबी पाक जरा तसव्वुर कर ले, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक काली काली जुल्फे, ऊपर इमामा शरीफ, रुख पर मुबारक सोनी सोनी दाढ़ी। और अबू हुरैरा से पूछे तो कहते हैं कि नबी पाक का चेहरा ऐसा था, जब हुजूर बाजार में चलते थे ना तो सरकार के चेहरे की लाइटें, रोशनी, शुआएं दीवारों पर नजर आती थी, दीवारों पर नजर आती थी। ऐसा प्यारा चेहरा। कुरान में ये बात सराहतन है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये हाथ का मुजज़ा दिया। क्या? अपनी बगल में रखते थे यूं, और जब बाहर निकालते थे तो उसमें अल्लाह ताला शुआएं पैदा करता, सफेद रंग की शुआएं निकलती, और आंख वाला आंख भर के देख नहीं सकता। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ को देखने की ताकत नहीं, जब असली नूरानियत में आ जाए तो फिर मेरे मुस्तफा तो है ही नूर, उनकी शान का क्या कहना। इसी वजह से तो मिराज रात को, क्योंकि हुजूर अपनी असली कैफियत में है। तो बहरहाल वो बुराक लाया गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो बुराक जब लाया गया तो मुझे जिब्रील लेकर चले। हजरत अनस कहते हैं कि जहां तक उस बुराक की निगाह जाती थी वहां तक उसका कदम जाता था, इतना तेज। अब देखें ये सारे बुखारी के अल्फाज। फिर कहते हैं कि हमिलतु अलैहि, उस बुराक पर जिब्रील ने मुझे सवार किया, जिब्रील ने मुझे सवार किया उस बुराक पर। यहाँ पर भी एक रवायत बयान कर दूं, बुराक उछलने लगा, जैसे जानवर की आदत होती है, उछलने लगा। तो जिब्रील कहने लगे लगाम पकड़कर, ठहर जाओ, क्योंकि तू सवारी आज मुस्तफा की है, तो हिलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं, प्यार से खड़े हो जाओ। जब इतनी बात सुनी उस बुराक ने, तो तफसीर कुर्तुबी में अगर पढ़ा जाए तो बात इस नुक्ते पर रुकती है कि बुराक भी बोलकर कहता है, उस वक्त बुराक भी बोलकर कहता है या रसूलल्लाह, जब क़यामत वाला दिन आप शिफात कर रहे हो तो अपनी शिफात का हिस्सा मुझे भी अता कर देना, अपनी शिफात का हिस्सा मुझे भी अता कर देना। इतना तो एक जानवर ने भी कहा। अरे यार, जानवर कहे तो उम्मती होकर ना कहे, ये कैसे हो सकता है? किसी आशिक ने अपने सोने अल्फाज में यूं कहा है, एक बार तुम हो जा सुन्नत पे चल कर दिखाता है, तो दुनिया उसके कदमों में आ जाती है, दुनिया रब कदमों में ला के खड़ी कर देता है। तो बहरहाल बुराक के ऊपर नबी पाक सवार हुए, मस्जिद अक्सा से वो सवारी चली। अब इधर बुखारी पढ़े, उधर कुरान पढ़े, बिल्कुल मुनासिब है। हुजूर फरमाते हैं कि जब भी तुमने परखना हो मेरी हदीस को कि ये सही है, तो फरमाया उसको कुरान के सामने लाके खड़ा करो। अगर कुरान के मुताबिक हो तो मेरी ही हदीस है,
اگر قرآن کے مخالف ہو تو وہ میری حدیث نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، جو قرآن کے مطابق آئے اس کو لے لو، اور یہاں قرآن کے مطابق اور ہم ایمان بھی لائے اور اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی سواری مسجد حرام سے چلی مسجد اقصی تک۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد اقصی سے آگے، یہاں جو بخاری کے الفاظ ہیں وہ ادھر سے آگے، مسجد اقصی سے آگے کا سفر ہے، کیونکہ مسجد اقصی تک کا تو ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور اس سے آگے کا ذکر میرے مصطفیٰ نے کیا۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا منکر ہو تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ کیوں؟ قرآن کی نص قطعی ہے اور قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جب نبی پاک مسجد اقصی سے اوپر گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو اگر اس سیر کا کوئی انکار کرے تو وہ گمراہ ہے، کیونکہ یہ حدیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اور یہ حدیث مشہورہ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب میں گیا مسجد اقصی سے اوپر تو جبریل لے کر گئے پہلا آسمان، تو پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من ھذا، کون ہے یہ؟ کہنے لگے جبریل، میں جبریل ہوں۔ پھر کہا گیا وَمَن مَعَكَ، دروازہ نہیں کھلا، حالانکہ جبریل کا لفظ بول کے فرشتے کو کھول دینا چاہیے تھا۔ اور علماء نے کہا کہ آسمان میں بڑے دروازے ہیں، ایک دروازہ اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے حضور کی معراج کے لیے بنایا، یہ وہی دروازہ تھا جس دروازے سے جبریل آئے تو کھلا نہیں۔ جبریل نے کہا بھی جبریل، تو پھر سوال ہوا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کون آیا آپ کے ساتھ؟ تو جبرائیل کہنے لگے قال محمد، میرے ساتھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ قیلا، کہا گیا ارسل الیہ، ان کو ادھر ہی بھیجا گیا، اسی کام کے لیے بھیجا گیا۔ جبریل کہتا ہے نام، جی ہاں اسی کام کے لیے بھیجا گیا۔ قیلا، آگے سے آواز آئی مرحباً، بولو ذرا کیا آواز آئی؟ تو پھر مجھے بتاؤ سنی کہتا ہے کہ نہیں؟ سرکار کی آمد۔ تو پھر یہ ہمیں مرحبا کس نے سکھایا؟ پہلے آسمان کے فرشتے، جس نے دروازہ کھول کر ویلکم کیا۔ مرحبا کا معنی ہوتا ہے خوش آمدید، آپ کا آنا دل کو اچھا لگا، دل کو خوش کر دیا، مرحبا تشریف لائیے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، حضور فرماتے ہیں کہ دروازہ کھولا، میں اندر تشریف لے گیا اور وہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ہے آدم علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی آدم علیہ السلام۔ جبریل کہتے ہیں ھذا ابوک آدم، پیارے حبیب یہ آپ کے والد محترم آدم علیہ السلام۔ تعارف کرایا، تعارف، کہتے ہیں حضور یہ آدم ہے، آدم علیہ السلام۔ فسلم علیہ، ان کو سلام کریں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں سلمت علیہ، میں نے سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ جب سلام کا جواب دیا تو پھر آدم علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ الفاظ سنو، فرمانے لگے قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہنے لگے الفاظ بڑے سونے، کہتے ہیں مرحبا ستھرے بیٹے، ابن صالح کا مطلب ہوتا ہے ابن بیٹا، صالح مانا ستھرا، نیک، پارسا، تو کہنے لگے مرحبا نیک بیٹے، والنبی الصالح، اور اللہ کے نیک نبی، مرحبا، بیٹے بھی ہیں ساتھ نبی بھی ہیں۔ تو یہ مناسبت سے نبی پاک علیہ السلام کو یاد کیا۔ حضور فرماتے ہیں ثم صعد، پھر جبریل مجھے لے کر دوسرے آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔
یہ پہلا آسمان تھا، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب دوسرا آسمان، دوسرے آسمان کا اسی طریقے کے مطابق جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی من ھذا، کون؟ کہا جبریل. فرمایا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے محمد. کہا کب ارسل الیہ، ان کو بھیجا گیا ہے؟ قال نعم، کہا بالکل انہی کو بھیجا گیا. حضور فرماتے ہیں دروازہ کھول دیا گیا. دروازہ جب کھول دیا گیا فرشتے نے وہی لفظ کہا مرحبا بہ، آئیے خوش آمدید، مرحبا. وہی بات آ جاتی ہے حضرت صاحب کی، ہے صف آرا سب حور و ملک کہ فرشتے بھی صفوں کی ٹولیاں بنا کر کھڑے ہیں، یہاں سے مصطفیٰ نے گزرنا ہے، یہاں سے میرے مصطفیٰ نے گزرنا ہے. صف باندھ کر زیارت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. آج جس نے زیارت کرنی ہے وہ لائن میں لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا حبیب آج عرش پہ آ رہا ہے. تو درمیان میں سیر کرتے ہوئے، دیدار کرتے ہوئے رستے میں فرشتوں نے استقبال کیا. تو دوسرے آسمان پر اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ. دو اللہ کے نبی، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی. سلام کیا، سلام کا جواب دیا. پھر جبریل لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے، اور تیسرے آسمان پر بھی وہی انداز. جس اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی ان کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام. کون سے اللہ کے نبی؟ یوسف علیہ السلام، بہت ہی پیارے نبی یوسف علیہ السلام. اور پھر چوتھے آسمان کی باری آئی تو چوتھے آسمان پر چڑھے، وہاں ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام. کون سے اللہ کے نبی؟ سب سے پہلے آدم، اور دوسرے نمبر پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے نمبر پر یوسف علیہ السلام، اور چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام. پانچویں آسمان کی باری آئی تو وہاں اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان پر. جب چھٹے آسمان کی طرف چڑھے تو وہاں کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ ان کے الفاظ ذرا قابل توجہ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو ان کو سلام کیا. سلام کا آپ نے جواب دیا، ساتھ کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. نبی نبی کا بھائی ہوتا ہے، یاد رکھنا، امتی نبی کا بھائی نہیں ہوتا، نبی نبی کا بھائی ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی کہا میرے پیارے بھائی، نیک بھائی مرحبا، نیک نبی مرحبا. دو جملے بولے، نیک بھائی مرحبا، نیک نبی مرحبا. آپ بھی بولیے ذرا، نیک بھائی مرحبا، نیک نبی، نیک بھائی، نیک نبی مرحبا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویلکم کیا. پھر جب نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں آگے چلنے لگا، بقا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب آگے چلنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا گیا ما یبکی کا، حضرت صاحب کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرَ مِنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي. جملے قابل توجہ. کہتے ہیں کہ ذہن میں خیال آ رہا ہے، ایک نوجوان ہے، نوجوان سے مراد نبی پاک. کہتے ہیں کہ دل میں خیال آیا ایک نوجوان ہے، میری عمر بھی ان سے زیادہ ہے، اور وہ نوجوان ہے، اور میری امت اس کی نسبت کم جنت میں داخل ہوگی، اس کی امت زیادہ جنت میں جائے گی. میری امت کی نسبت اس کی امت جنت میں زیادہ جائے گی. دل کے اندر بس یہ خوشی تھی کہ وہ ایک نوجوان ہے، میرا بھائی ہے، اور اس کو اللہ نے یہ شان عطا کی. علماء نے کہا یہ خوشی کے آنسو تھے، تکلیف، غم، حسد اس طرح کی بات نہیں تھی، کیونکہ نبی کسی پہ حسد نہیں کر سکتا.
بلکہ رشک کر سکتا ہے۔ رشک یہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک دن تورات شریف پڑھ رہے تھے اور تورات پڑھتے پڑھتے امت مصطفیٰ کا ذکر آیا اس انداز میں کہ وہ امت ایسی ہے کہ جو نیکی کرنے کا ارادہ کرے گی تو اللہ اس کو نیکی عطا کر دے گا۔ ابھی نیکی کی نہیں، ارادہ کیا ہے تو اللہ نیکی دے دے گا، اور اگر نیکی کر لے تو اس کا ثواب 10 گنا اور دیا جائے گا۔ پھر اگلی بات یہ پڑھی کہ وہ امت ایسی ہے گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ گناہ نہیں دیتا جب تک وہ بندہ کر نہ لے۔ کتنی مہلت کہ بندہ باز آ جائے، گناہ کی طرف نہ جائے، کبھی بھی نہ جائے، تو اتنی مہلت۔ جب یہ امت کا وصف پڑا تو کہتے ہیں یا اللہ اس امت کو میری امت بنا دے۔ دعا کر دی، کہتے ہیں یا اللہ اس امت کو میری امت۔ فرمایا نا وہ امت ہے تو احمد مصطفیٰ کی ہے، وہ امت ہے تو احمد مصطفیٰ کی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا ان کے سینوں میں قرآن ہے، جب وہ بولیں گے تو قرآن ظاہر ہوگا۔ کہا یا اللہ اتنی شان والی امت میری امت بنا دے۔ کہا نا وہ امت ہے تو احمد مصطفیٰ کی ہے۔ پھر پڑھا اس امت کو اللہ یہ شان دے گا دجال کا مقابلہ کریں گے، ہمیشہ راہ حق پر رہیں گے۔ دجال کا مقابلہ ہمیشہ حق پہ رہیں گے۔ کہا یا اللہ اس امت کو میری امت بنا دے۔ کہا نا وہ امت ہے تو احمد مصطفیٰ کی۔ ادھر یہ التجائے ہیں، اور جب آسمان پہ نبی پاک کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہاں پر یہ خوشی کے آنسو آ رہے ہیں کہ واہ واہ مجھ سے بھی زیادہ اللہ نے مصطفیٰ کو شان سے نوازا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے آنا ہمارا نبی، اور رسولوں سے آنا ہمارا نبی۔ سارے رسولوں سے اعلیٰ یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ کہتے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ جس کو بھی اونچائی ملی وہ میرے مصطفیٰ کا ہی صدقہ ہے۔ تو نبی پاک کا اونچا مقام ہے۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضور آگے چلے گئے۔ 7ویں آسمان پر جو آخری 7واں ہے اس پر ملاقات ہوئی حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، جو کہ حضور کے جد امجد بھی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے بھی ویلکم کیا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ 7 آسمانوں سے آگے رفعت الی سدرۃ المنتہی، مجھے اس سے بھی بلندی پر لے جایا گیا۔ ان 7 آسمانوں سے آگے ہے سدرۃ المنتہی۔ منتہا کا معنی ہوتا ہے آخر، جہاں زمین و آسمان کا اینڈ ہو جاتا ہے، کہ جو ادھر کی مخلوق ہے وہ ادھر ہی رہے گی، اس منتہا سے آگے نہیں جا سکتی، اور جو آگے ہے وہ پیچھے نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بندی قائم کی، منتہا، اور وہاں ایک درخت لگایا ہے بیری کا۔ کون سا درخت لگایا ہے؟ اس کا نام ہے سدرہ۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیری کا درخت جس کا پھل مٹکوں کی طرح، مٹکا بڑا ہوتا ہے، مٹکوں کی طرح بڑا بڑا اس کا پھل، کہا اس کے پتے اس طرح جیسے ہاتھی کے کان، بڑے بڑے ہاتھی کے کان، اس طرح اس کے پتے۔ اور یاد رہے ہر پتے پر
ایک ایک نورانی فرشتہ بیٹھا ہوا ہر ہر پتے پر، اور ہر اس فرشتے جو پتے پہ بیٹھا ہر اس فرشتے کی پیشانی پر کلمہ شریف لکھا ہوا اور ظاہری بات ہے فرشتہ بھی نور کا ہے، درخت بھی نور ہے، اور فرشتے آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے چراغ کے ارد گرد پتنگے اڑ رہے ہیں۔ بڑا منظر ہے وہ سدرۃ المنتہا کا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہاں اذا اربعۃ انہار، اس درخت کے پاس 4 طرح کی نہریں تھیں۔ کتنی طرح کی؟ 4 طرح کی نہریں، 2 باطنی، 2 ظاہری، 2 چھپی ہوئی، 2 ظاہر۔ میں نے کہا ما ہذانی یا جبریل، یہ 2 کیسی ہیں؟ جبریل ذرا اس کی وضاحت کرو۔ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ جو 2 باطنی ہیں نا، یہ بھی دونوں جنت کی نہریں ہیں، یہ سدرہ سے شروع ہوتی ہیں اور جنت کی طرف جا رہی ہیں۔ اور 2 ظاہری، اس سے مراد دریائے نیل اور نہر فرات۔ نہر فرات عراق کے اندر اور دریائے نیل مصر کے اندر، وہ بھی جنتی وہ بھی جنتی۔ اور علماء کہتے ہیں قیامت کے قریب دونوں نہریں، دریائے نیل بھی اور نہر فرات بھی، اس کو آسمان کی طرف واپس اٹھا لیا جائے گا، آسمان کی طرف واپس اٹھا لیا جائے گا۔ 5 دریا ہیں زمین کے اندر جن کو دوبارہ واپس اٹھا لیا جائے گا۔ اسی وجہ سے دریائے نیل کا کسی کو معلوم نہیں آتا کدھر سے ہے جاتا کدھر ہے، اس کا کنیکشن رب تعالیٰ نے جنت سے جوڑ دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پر جبریل سے پوچھا کون سی نہریں؟ کہا نیل اور فرات۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اور مزید بلندی عطا کی گئی بیت المعمور کی طرف، جہاں آج بیت اللہ ہے، بیت اللہ اس کے ارد گرد بندے طواف کرتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کا قبلہ ہے یہ، اور اسی کے اوپر 7واں آسمان، 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، اور اس سے بھی اوپر بیت المعمور۔ بیت المعمور جو انسانوں کا قبلہ نہیں، فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور قرآن میں ایک اور مقام پہ اللہ کہتا ہے مجھے بیت المعمور کی قسم، بیت المعمور کی قسم، اتنا لاجواب وہ رب کا گھر ہے۔ تو ایک وہاں ہے، ایک زمین پر، زمین پر لوگوں کے لیے اور آسمانوں پر فرشتوں کے لیے۔ وہ بھی عبادت سے خالی نہیں، یہ بھی عبادت سے خالی نہیں، وہ بھی عبادت میں مشغول ہے، اور ان کو بھی چاہیے اس گھر کی قدر کریں۔ وہ تو قدر کر چکے، ان کو بھی چاہیے اپنے رب کے گھر کی قدر کریں۔ جدھر بھی زمین میں کھڑے ہیں منہ قبلے کی طرف کر دیں اور رب کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر بیت المعمور بھی دیکھ لیا، سدرۃ المنتہا بھی دیکھ لیا۔ آقا فرماتے ہیں اوتیت باناء من خمر، 2 برتن لائے گئے، ایک برتن کے اندر تھی شراب اور دوسرے برتن کے اندر تھا دودھ، ایک کے اندر شراب ایک کے اندر دودھ۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں ایک اور برتن لایا گیا من عسل، شہد سے بھرا ہوا، شہد، شراب اور دودھ، 3 طرح کے ہو گئے۔ اور جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ پسند فرمائیں جو آپ کا دل کرے، تینوں میں سے جو آپ کا دل کرے۔ آقا فرماتے ہیں فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا، دودھ پسند کیا۔ تو جبریل بلا کیا کہتے ہیں، قریب ہی کھڑے تھے، کہتے ہیں ہی الفطرۃ انت علیہا وامتک، پیارے حبیب آپ نے اس دودھ کو پسند کیا، اس کی برکت کی ہوگی، آپ بھی فطرت اسلام پر رہیں گے، آپ کی امت بھی فطرت اسلام پر ہی رہے گی۔ لاکھ دنیا پھیرنے کی کوشش کرے کوئی پھیر نہیں سکے گا۔ اور اسی بخاری کے شروع والے ورقوں پر حدیث لکھی ہے
میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں ایک ایسا گروہ ہے جتنے مرضی فتنے آ جائیں وہ دین کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، دین کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، دین سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو بہرحال آقا علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی گئی، فرمایا آپ کی فطرت اسلام پر اور آپ کی امت کی فطرت اسلام پر۔ پھر کہتے ہیں ثم فرضت، قابل توجہ جو ثم فرضت علیہ الصلوات 50 نمازیں مجھ پر فرض کی گئی۔ یہ ہے نمازوں کا ذکر۔ کتنی نمازیں فرض کی گئی؟ بولیے بولیے کتنی؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے حوالہ کیا ہے تو کیا بتائیں گے؟ بخاری شریف۔ کیا بتائیں گے؟ یہ بخاری شریف لکھا ہوا نا، صحیح بخاری، اور اوپر لکھا ہوا اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت قدیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے کتاب اللہ کے بعد جس کتاب کا مقام ہے وہ بخاری ہے۔ جس کتاب کو اللہ نے شان دی ہے وہ یہ صحیح بخاری ہے۔ تو اس بخاری کے اندر یہ حدیث موجود کہ نبی پاک فرماتے ہیں 50 نمازیں دی گئی، ہر دن کے اندر 50۔ میں 50 نمازوں کا تحفہ لیا، فرجعت، اللہ کی بارگاہ سے واپس آ گیا۔ فمررت علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ کون سے آسمان پر تھے؟ بولیے بولیے کون سے آسمان پر؟ چھٹے آسمان۔ حضور فرماتے واپسی پر جب میں چھٹے آسمان پر آیا تو موسیٰ علیہ السلام پھر آگے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں حضرت صاحب ٹھہریے، اپنے رب سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے کیا کہا؟ کچھ بتا ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ 50 نمازوں کا تحفہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نا لا تستطیع 50 صلوات کل یوم، واپس جائیے، آپ کی امت 50 نہیں پڑھے گی۔ میں کہتا ہوں آپ کی امت 50 نہیں پڑھے گی، واپس جائیے، کچھ کم ہو جائیں گی۔ نبی پاک فرماتے اچھا، فرجعت، کہتے ہیں میں چلا گیا، فوضع عنی 10، اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ کتنی نمازیں؟ 10، پیچھے کتنی رہ گئی؟ 40۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نا میری امت کے پاس تو 2 نمازیں تھی وہ نہیں پڑھ سکے، تو یہ 40 کیسے پڑھیں گے؟ واپس جائیے۔ دوبارہ پھر حضور گئے، نبی پاک دوبارہ پھر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں اور کم کر دی۔ کتنی رہ گئی؟ 30۔ 10 پہلی دفعہ، دوسری مرتبہ پھر 10، 30 باقی رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر جب ملے تو کہنے لگے نا ابھی بھی نہیں، پھر جائیے۔ نبی پاک دوبارہ پھر گئے، پھر 10 نمازیں اور کم ہو گئی۔ کتنی رہ گئی؟ 20۔ ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام نہیں رکے، کہتے نا ابھی پھر جائیے، دوبارہ جائیے۔ دوبارہ حضور پھر گئے، 10 رہ گئے، کہا نا ابھی بھی نہیں، دوبارہ پھر جائے۔ نبی پاک گئے تو اللہ نے 5 اور کم کر، فرمایا محبوب صرف 5، اتنی۔ جب حضور آئے نا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حضرت صاحب نا وہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، واپس جاؤ، کچھ اور کم کروا دیا جائے۔ اب نبی پاک کا مبارک جملہ اپنے دل کی تختی پہ لکھو۔ حضور فرماتے ہیں سألت ربی حتی استحییت۔ نبی پاک فرماتے ہیں، میں بالکل سادہ ترجمہ کرتا ہوں، سمجھ آ جائے گی، لیکن اس جملے کی لاج رکھنی ہے، یہ ہمارے سونے نبی کا جملہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب کی بار مجھے رب کی بارگاہ میں سوال کرنے میں حیا آتی ہے۔ اب کی بار مجھے رب سے سوال کرنے میں حیا آتی ہے۔ 5 ہیں کافی، پڑھ لیں گے۔ تو یہ جب میرے آقا کو اتنی تمنا ہے، اتنی توقع ہے کہ یہ پڑھ لیں گے، تو پھر امتی پڑھنا کیوں نہیں؟ اپنے
नबी की तवक्को को ठेस क्यों दी और क्यों नबी पाक की बात में नहीं चला। और देखो मेरे आका ने कैसे दर्द के अल्फाज में कहा कि अब मुझे रब की बारगाह में जाने से, सवाल करने से हया वलाकिन्नी अर्दा, ये भी जुमला लाजवाब, वलाकिन्नी अर्दा, लेकिन मैं अपने रब की रजा पे राजी हूँ। फिर मैं कहूँगा यूं, खुदा की रजा चाहते हैं तो खुदा की रजा चाहते हैं तो खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वाकई नबी पाक अल्लाह की रजा चाहते हैं और अल्लाह रज़ाए मुस्तफा चाहता है। रब यही चाहता है मेरा महबूब राजी हो जाए। तो जब रब चाहता है कि महबूब राजी हो जाए, उम्मती तुम नहीं चाहोगे कि तुमसे तुम्हारा नबी राजी हो जाए। तो राजी करना चाहते हो तो 5 नमाजों को सीने से लगाओ। जवानी, अपनी ये कुव्वत, ताकत, हुस्न, जमाल रब की बारगाह में लेकर पेश हो जाओ। जिंदगी तमाम हो जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, नमाज न छूटे। वजह दिल में ख्याल आना चाहिए, यार नमाज छोड़ो क्यों? मेरे नबी ने कहा था मैं राजी हूं और मुझे आपकी बार जाने में हया आती है। तो मेरे नबी ने इतनी तवक्को की, इतना मान किया अपने उम्मती पर, तो मैं उस मान की लाज क्यों न रखूं? तो मेरी नमाज नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। फिर नबी पाक फरमाते हैं फलम्मा जावज़तु, मैं आगे चला और एक मुनादी ने निदा दी। जब मैं आगे चला तो एक फरिश्ता बोल कर कहते आवाज देता है, कहता है अमदैतु फरीदती व खफ़फ़तु अन इबादी। लफ्जों से पता चलता है कि ये फरिश्ते का जुमला नहीं था, ये अल्लाह ताला ने खुद ही कहा था। इससे आगे जब गए ना मूसा अलैहिस्सलाम ने जब 5 करवा दी, तो इससे आगे वापस आए तो रास्ते में आवाज आई, नबी पाक सुनिए, मैंने ही अपने फर्ज को पूरा किया है, मैंने ही अपने फर्ज को पूरा किया है और मैंने ही अपने बंदों से नमाजें कम की हैं, मैंने ही अपने बंदों से नमाजें कम की हैं। तो फिर सारी बातों का खुलासा यही है कि अल्लाह को पता था 50 देनी है, रहेंगी 5। रास्ते में मिलेंगे मूसा अलैहिस्सलाम, 10-10 कम करवाएंगे, आखिरी बार 5 कम हो जाएंगी। असल उसमें राज उशाक ये बयान करते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में कहा था रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, कुरान के अल्फाज है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मुझे अपना आप दिखा दे, मुझे अपना आप दिखा दे। तो अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। और जब मुस्तफा की बारी है तो हुजूर तो ईशा पढ़ के आराम कर रहे थे और आराम करते हुए रब ने फरमाया जिब्रील मेरे महबूब को ले आओ, हम अपना आप दिखाना चाहते हैं, अपना आप दिखाना चाहते हैं, मेरे महबूब को ले आओ। फिर इससे एक और रम्ज की बात यह है, अल्लामा तिबरानी लिखते हैं अल-मुअज्जम अस-सगीर के अंदर लाजवाब जुमला है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पहली निगाह रब का जलवा देखा था, तो जलवा देखने के बाद 30 मील दूर भी काली रात में काले पत्थर पर काले रंग की कीड़ी अगर बैठी होती थी तो मूसा अलैहिस्सलाम 30 मील दूर से उसको देख लेते थे। अब जरा मुझे बताना कि जब कलीमुल्लाह की ये शान है कि एक बार रब का जलवा देखे तो 30 मील दूर से काले पत्थर के ऊपर काले रंग की कीड़ी और वो भी काली रात में नजर आ जाए। मुस्तफा की शान कैसी होगी कि जिन्होंने रच रच के रब का दीदार किया,
دیدار میں بھی شک نہیں اور عطا میں بھی شک نہیں۔ اور دیدار کیسا ہے کہ جب یہ دیدار کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا دیا دنیا والوں مغالطے میں نہ رہنا، میں کیڑی کو بھی پہچان لیتا تھا، یہ نبی ایسے ہیں اپنی امتی کو پہچان لیں گے، ان سے کوئی امتی نہیں پوشیدہ رہے گا۔ اور پھر آخر میں یہی حدیث پہ اختتام کرتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں روزانہ ہی، اگر اچھے ہوں تو میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، حضور کہتے ہیں میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور اگر برے ہوں تو تمہارے حق میں بخشش کی دعا کرتا ہوں، تمہارے حق میں بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ یہ حدیث لکھی ہے شفاء و سقام فی زیاد خیر الانام، حدیث کی کتاب کا نام ہے، عربی کی کتاب ہے، وہاں یہ لکھی ہے۔ کتنا لاجواب جملہ ہے کہ جب اگر کوئی مسٹیک میری بارگاہ میں پیش کی جائے کہ آپ کے امتی نے یہ کیا، تو نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ سے کہتا ہوں یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، تم ہی ہو عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کی پابندی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔